چیئرمین کشمیر کمیٹی اور آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی جناب شہریار خان آفریدی صاحب، حریت رہنما سید منظور احمد شاہ صاحب، میرے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو آج کے دن مبارکباد دیتا ہوں، جہاں آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جس ملی جوش جذبے سے اس دن کو منایا جاتا ہے، یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کی ایک منزل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے جلسے میں جو قرارداد پاس کی گئی، اس میں ایک وفد باضابطہ جموں کشمیر کی طرف سے بھی شامل تھا۔ اس وفد میں شامل جو افراد تھے، انہوں نے اسی وقت اس پورے جلسے میں وحشگاف طور پر اعلان کیا کہ آئندہ جو مسلمانوں کی ریاست بنے گی، جس کا نام خدا دادی مملکت پاکستان ہوگا، جموں کشمیر کا علاقہ اس کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ اس وقت کشمیری قیادت نے اس قرارداد میں یہ وحشگاف کل کی بات نہیں ہے، بلکہ 1947 سے پہلے کی تاریخ ہے۔ یہ 1947 جب پاکستان بنا تھا، اس سے پہلے کی یہ تاریخ ہے۔ کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ تحریک پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں 19 جولائی کو سری نگر کے اندر جب پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت مرحوم سردار ابراہیم صاحب کی رہائش گاہ پر، جو وہاں پر مسلم کانفرنس تھی، انہوں نے قرارداد پاس کی کہ ہماری جو وابستگی ہے وہ مستقبل کے پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ مسلم کانفرنس نے سری نگر میں قرارداد پاس کی پاکستان بننے سے پہلے۔ اور تحریک پاکستان جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے برپا کی گئی تھی، اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کے چنگل سے چھڑا کر، آزاد کرا کر پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ اس وقت 47 میں بھی اس بات کا، اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ سری نگر، پلوامہ، بڑگام، اسلام آباد، بارہمولہ، کپوارہ، بانڈی پورہ، سوپور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں اویزاں تھیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی تصویریں اویزاں تھیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویریں اویزاں تھیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ نعرہ تو سید علی شاہ گیلانی صاحب کا اور کشمیری عوام کا ہی تو ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، نہ ختم ہونے والا نعرہ ہے۔ یہ تو کشمیری جو شہداء ہیں، ان کے جسم پر پاکستانی پرچم لپیٹے دیے جاتے ہیں۔ لہذا آج کا دن جیسا دن قیمتی ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا اور کشمیری عوام کے لیے بھی۔
اچھا، ہمیں خبردار رہنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ مختلف واقعات کو استعمال کیا گیا اس دوران. کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کی جائیں. یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی چیئرمین صاحب کے ٹویٹ کو بھی جس انداز میں پیش کیا گیا، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں سری نگر سے کسی اویس زرگر نے ٹویٹ کیا، حالانکہ وہ کشمیر کمیٹی کا ٹویٹر ہے، تو اس میں کچھ اس نے ایسی بات لکھی، تو کوئی یوتھ ایمبیسڈر تھا، تو انہوں نے جو بات لکھی اس میں کشمیر کمیٹی کے ٹویٹ سے اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیر پہ سودا بازی کرے اور قائد تحریک، قائد انقلاب سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے گستاخی کرے. یہ جو کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہیں. لیکن اسی دوران ایک جعلی خط آیا، وہ جعلی خط تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے جعلی خط آ رہے ہیں. ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز ہے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک ایسا خط وائرل اسی دوران ہوا، وہیں سے ایک شخص کے ہاتھ یہ لگ گیا اور اس نے بغیر تحقیق کے، کشمیر والا ایک اخبار ہے سری نگر سے، اس نے لکھا کہ پاکستان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے اور یہ گیلانی صاحب کا خط ہے، جبکہ اس خط کا کوئی تعلق نہیں تھا سید علی شاہ گیلانی صاحب کے ساتھ. یہی اخبار، چونکہ وہ انڈین ٹیریٹری میں ان کی اس انتظامیہ اس کو چلا رہی ہے، 1 دن پہلے یہ خبر چلا رہے ہیں پاکستان نے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب کو ہٹا دیا. یہ وہ اخبار لکھ رہا ہے 1 دن پہلے. اور پاکستان سے کچھ اس میں ہمارے الحاق پسند لوگ بھی شامل تھے، کچھ خود مختار نظریے کے بھی تھے. ان کو یہ جب ہاتھ میں لگ گیا تو انہوں نے کہرام مچا دیا، اور حقیقت اس کے برعکس تھی. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں شہریار آفریدی صاحب کا ترجمان نہیں ہوں یا حکومت پاکستان کا. یار میں سٹیک ہولڈر ہوں کشمیر کا، مجھے جو پتا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں یا کسی ادارے کو نہیں پتا. یہاں پر میں دل کی بات کہتا ہوں. تو لہذا ہمیں ان چیزوں سے بڑا، چونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے، حساس معاملہ ہے. یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے سودا کر دیا، یہ بھی بیچ میں ایک ویو چلی. کیا ہو سکتا ہے پاکستان کشمیر کا سودا کرے؟ اور اگر سودا کیا بھی تو کس چیز پہ ملا کیا پاکستان کو؟ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہ تو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، پھر کیا ملا؟ اور آگے ان کے پاس کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کہیں کہ سودا ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صدر یحییٰ، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، انہوں نے ایک تحریر میں لکھا تھا خدا نخواستہ اگر پاکستان کی جو مسلح افواج نا مر مٹ جائے نا، اس کے بعد کوئی سودا کرے گا. یہ رشتہ، یہ عقیدت، یہ محبت دونوں طرف ہے، یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے. راہ نے پوری طرف سے پاکستان کو جکڑا ہے. افغانستان میں بیٹھ کر 70,000 لوگ شہید کیے گئے، بلوچستان میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا، یہاں کے کرکٹ کے میدان تک اس نے تباہ کیے، پاکستان کو 2 لخت کیا. یہ ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی بھی شخص نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں سودا کروں، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا مکمل ایمان ہے اس پہ کہ پاکستان ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اچھا، بھارت نے یہ جو پچھلی دفعہ معاملہ ہوا سیز فائر لائن پہ
گولہ باری کے حوالے سے مطلب کون چاہے گا کہ لائن آف کنٹرول پہ لوگ مریں، وہاں گولہ باری ہو؟ چاہے گا کوئی؟ یہ سیز فائر توڑا ہی تھا ہندوستان نے، اس کو بھارت نے توڑ دیا تھا۔ کل اگر اس نے اندھیا دیا تو پاکستان نے اس کا مثبت جواب دیا، اور پاکستان تو ہمیشہ سے ہی کہتا رہا علی محمد خان صاحب کہ ہم مسئلہ کشمیر کا پرامن طریقے سے مطلب حل چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا، پہلے بھی کہتا رہا، اور آج بھی یہی بات ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، میڈیا کی وساطت سے اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کی وساطت سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کو ہائی لائٹ کریں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں کے 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت پاکستان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں کی مسلح افواج، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس جو ظلم جبر ہو رہا ہے، جو ستم ہم پہ ڈھائے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں اسلامک ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ۔ ایک واحد ملک ہے پاکستان جو ہمارا سیاسی، صفاتی، اخلاقی اور محسن بھی ہے، جو حمایت جاری رکھے ہوئے، اور یہ منطقی انجام تک ہوگا۔ تاہم یہاں پر مشری صاحب نے ایک بات کی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں اس موومنٹ میں آیا تھا 2004-05 میں نے حریت کو جوائن کیا، اس کے بعد پچھلے 6-7 سال سے میں مسلسل اس پہ کام کرتا رہا، دن رات، کیونکہ میرا اڑنا بچھونا یہی ہے، اور میرا کوئی ذرائع آمدنی یا کوئی اور میرا سلسلہ نہیں ہے۔ میں یورپ کے اندر گیا، برطانیہ کے اندر گیا، میں نے لابی کی ہے۔ جو یہاں برٹش جو APBG والے آئے تھے نا، وہ میں نے لائے تھے، وہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ یورپ کے اندر لابی کی، برطانیہ کے اندر لابی کی، یہ کام ہے فورن آفس کا۔ حالانکہ اس وقت نفیس زکریا صاحب تھے، ان سے میں نے ان کو ملایا، بعد میں آگے بھی بڑھتا رہا یہ سلسلہ۔ تاہم ہمیں آج کی ڈیٹ میں دنیا کے اندر جا کے سفارتکاری جو ہے نا وہ جارحانہ انداز میں جاری رکھنی ہوگی۔ اس کے لیے ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز جائیں، حریت کی قیادت جائے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو، جو دنیا کے اندر، خاص کر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر لابی کرے، زیادہ سے زیادہ ہم ہندوستان کو جو ہے ٹف ٹائم دیں۔ اس نے یہ جنگ ہار لی ہے، اس کی 9 لاکھ فوج کے مورل ڈاؤن ہے، وہ کسی جنگ کے قابل نہیں ہے۔ تو اب وہ بات چیت کہتا ہے میں کروں، یہ ہندوستان کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے، اور ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کے قائل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائیلاگ میں کشمیری بھی شامل ہو، تاکہ اس کا دیرپا اور پورا من حل نکل آئے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آج کا دن جو مسرت کا دن ہے، آر پار یہ منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آفیشلی طور پہ سری نگر کے پارلیمنٹ پہ یہ ہلالی پرچم لہرائیں گے۔ تھینک یو، وما علینا۔